إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حق کو تلاش کر لیا اور اس حق کو قبول بھی کر لیا تو پھر یہ نہیں سمجھا کہ میں حق کی تلاش میں تھا اور حق بھی مجھے مل گیا ہے، اب گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا ہوں، وقت پر نماز پڑھ لوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کر لوں گا، صوفی بن کے بیٹھ جاؤں گا۔ اس چیز کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں کیا، بلکہ یہ سوچ بنائی کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ اللہ کا رنگ ہے
جس طرح اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کا خالق ہے، بالکل اسی طرح اس کا دین بھی پوری دنیا کے لیے دین ہے۔ تو میں نے اس دین کو، اس حق کو صرف خود تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گا، گلیوں میں جاؤں گا، چوکوں میں جاؤں گا، اکیلے آدمی کو بھی ملوں گا، مجلسوں کے اندر بھی شریک ہوں گا، اور ہر شخص کو میں اسلام کی دعوت پہنچاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنوں گا۔ کتنا برکت والا یہ جذبہ ہے کہ صرف دین اپنی حد تک نہیں، چار دھاگ میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں جہالت ہے، جہاں جہاں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، میں ہر جگہ پہ جاؤں گا، ہر راستے پہ کھڑا ہوں گا، ہر مجلس میں شرکت اختیار کروں گا، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کے غلبے کے لیے، توحید کے غلبے کے لیے میں محنت کروں گا، میں کردار ادا کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا کہ دین پر عمل کرنے سے ہی ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے انہوں نے اولین ترجیح اسلام کو دی، دین کو دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آج محترم بھائیوں بزرگوں، ہم دین کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، اور اپنی دنیا داری کو آگے رکھتے ہیں۔ کسی نے کوئی دکان کاروبار شروع کرنا ہو نا، وہ اپنے سے بڑے دکاندار کے پاس، بڑے تاجر کے پاس جاتا ہے کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، مجھے مشورہ دے، تیرا تو تجربہ ہے، میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتا کس طرح کاروبار شروع کروں گا، مجھے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ چیزیں یہ کیوں ہیں ہمارے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، دین کو ہم نے پیچھے پھینک دیا۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ نمایاں وصف تھا کہ دنیا بعد میں ہے، خواہشات بعد میں ہے، مال و دولت، کوٹھیاں، بنگلے، کاروبار، تجارت سب بعد میں ہے، سب سے پہلے دین ہے، اول ترجیح دین کو ہے۔ وہ دین کے لیے نکلتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی ایک نمایاں اور روشن مثال ہے کہ حضرت ابو بکر نے حق کو پا لیا، حق پر عمل کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اطاعت کا اقرار کر لیا۔ اب یہ سمجھا کہ گھر میں نہیں بیٹھوں گا، جس طرح رسول اللہ پوری دنیا میں چلتے ہیں نا، پورے مکہ میں ہر شخص کو جا کے، ہر قبیلے میں جا کے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن کے ہر جگہ پہ دین کی دعوت لے کے پہنچوں گا۔ یہ ایک بڑا بہترین کردار ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ اور محترم بھائیوں، اس بات کو پلے باندھ لیں کہ دین کی دعوت دینا صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص وہ ذمہ دار ہے، وہ اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے ذمہ دار ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلام کی بات، حدیث، کوئی ایک آیت بھی اگر اس کے پاس ہے تو آگے لوگوں کو پہنچائے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا بلغوا عنی ولو آیہ، مشہور حدیث ہے، کہا لوگوں کسی کے پاس ایک آیت بھی اگر ہے نا، اس کا بھی علم ہے، وہ اس کو بھی لوگوں تک پہنچائے، تبلیغ کرے اس کی۔ ہو سکتا ہے تیری اس ایک آیت میں تیرے پاس جو علم ہے، جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، وہ قلیل ہی کیوں نہیں، لیکن تیرے اس ایک علم کی وجہ سے، ایک حدیث کی وجہ سے، ایک آیت کی وجہ سے اللہ کثیر تعداد میں لوگوں کی اصلاح کر دے۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ اگر اس کے پاس حدیث ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، وہ آگے لوگوں کو پہنچائے، اس کو علماء تک محدود نہ کرے۔
ہر شخص بنیادی طور پر ایک دائی ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر اتارا گیا ہے نا آپ کے رب کی طرف سے، اس کی آپ تبلیغ کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ نے اللہ کی بات پر عمل نہیں کیا، تبلیغ پر، دعوت پر۔ اس لیے ہم بھی اس نبی کی امت ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر معاملات، عبادات کے ہمارے لیے نمونہ ہیں بعینہ ہی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کا انداز دعوت، اسلوب دعوت، اس کو اختیار کرنا بھی ہمارے لیے یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ ہمارے نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آگے لوگوں تک پہنچائے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث کسی کو آتی ہے وہ لوگوں کو سنائے، اصلاح کرے لوگوں کی، اور کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ سونا، چاندی، زیورات، دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں، سب سے بہتر اس آدمی کے حق میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک بندے کی اصلاح اللہ حکم الحاکمین نے کر دی، پکا پکا وہ صدقہ جاریہ بن گیا اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اے علی، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، تیری وجہ سے کسی ایک بندے کی ہدایت اللہ کی طرف سے اس کو مل جائے، فرمایا یہ خیر لک من حمر، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے، نعم عربی زبان کے اندر لفظ ہے نعم، اونٹ، من حمر النعم، کا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے۔ سرخ اونٹ عرب کا بہترین مال تصور کیا جاتا تھا، سرخ اونٹ۔ یعنی آج کے دور میں آپ اندازہ کریں تو کسی انسان کو سونا، چاندی، زیورات کا مل جانا، آج کل تو یہی سمجھتے ہیں نا، جس کے پاس زیورات بہت ہیں، دنیا بہت ہے، یہ امیر ترین بندہ ہے۔ کہا نہیں، سب سے امیر وہ شخص ہے کہ جو اپنی ایک حدیث سے، ایک آیت سے لوگوں کی اصلاح کرے، اور اس بندے کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس مشن پہ چلے رضی اللہ عنہ، ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑی، باہر نکلے، چھوڑا ہے بستر کو، بیوی کو، اولاد کی محبت کو، خواہشات کو قربان کیا ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اسلام ایمان کا، عمل کا، دعوت کا، جہاد کا دین ہے، اس لیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے میں ہر چیز کی قربانی دوں گا۔ اس لیے وہ ہر چیز کو ترک کر کے، قربانی پیش کر کے نکلے اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا ہر چیز کی قربانی دینا یہی صحیح اسلام ہے، یہی اصل بندہ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی ان سے کہیں میری نماز، میری قربانی، اور میں چیزیں نہیں گنواتا، میرے جینے کا مقصد محیای، نماز عبادت نہیں، میرے جینے کا مقصد ومماتی، اور میری موت، میرا مرنا، للہ، اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا عبادتوں میں، میں نہیں مانتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ پھر اس اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، دین تو دیکھتا ہے دنیا میں کہ دنیا کے اندر یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، اسلام بھی ہے، جس طرح تو اللہ کی ذات میں نہیں مانتا کسی اور کو شریک، اللہ کے دین میں کیوں مانتا ہے؟ جب اسلام ہے تو پھر یہودیت نہیں، اسلام ہے تو عیسائیت نہیں، مجوسیت نہیں، سیکولرزم نہیں، لبرلزم نہیں، کوئی حیثیت نہیں اور نظاموں کی۔ جس طرح اللہ کی ذات میں تو اللہ کو اکیلا مانتا ہے، اللہ کے دین میں بھی یہ سمجھ کہ اللہ کا دین اسلام ہی واحد دین ہے، اسی نے دنیا پہ غالب آنا ہے، اسی کے لیے میں نے کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ذاتوں میں تو مانیں
کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جب دین کی بات آئے پھر ہم کہیں جی ٹھیک ہے دین نو بھی لے کے چلو، دنیا نو بھی لے کے چلو۔ وہ ایسا نہیں ہوتا، صرف دین اسلام، اور یہ مکمل دین ہے۔ جب مکمل ہے تو پھر ہماری دنیا گزارنے کے طریقے کیا ہیں وہ بھی ہمیں اس دین سے ملیں گے۔ اس لیے دین و دنیا نہیں، صرف دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں بھی یہ اسلام ہے، تیرے ہاں بھی اسلام کی عزت ہونی چاہیے، اسلام کو ہی ترجیح ہونی چاہیے، اور اپنے گھر میں محدود نہ ہو، لمبی تان کے نہ سو۔ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تھا، ڈر گئے جبرائیل سے، آ کے چادر لے لی، اللہ نے پہلی وحی اتاری، کہا یا ایھا المدثر، او چادر اوڑھنے والے، ہم نے تو تجھے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، تو آ کے سونے لگا ہے، تو ڈر گیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، لوگوں کو ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی، رب کی توحید، دعوت کے ساتھ، جہاد کے ساتھ دنیا کو منوا کے اللہ دنیا کا خالق ہے۔ یہ نظام اللہ نے بنائے ہیں، یہ دنیا اللہ چلانے والا ہے، یہ سارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کر ان کو منوا، لمبی تان کے سونا اے نبی تیرا کام نہیں ہے۔ اس مشن پہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے اطاعت، کہ میرا نبی، میرا محبوب، اس نے مجھے دعوت دی، میں نے اسلام قبول کیا، میں سالہ سال سے حق کا متلاشی تھا، حق مجھے مل گیا، اب میں اس نبی کا، اپنے محبوب کا ساتھ دوں گا، گھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ ہم بھی دعوے کرتے ہیں محبتوں کے، لیکن ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار کسی نو چھیڑو نا، اپنی 5 نمازاں پڑھو بس ٹھیک ہے۔ وہ کیوں نہ چھیڑے ہم؟ اسلام اللہ کا دین ہے، لوگ جہالتوں میں ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کے آسمان تلے رہتے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدے اٹھائیں اور اللہ کے ساتھ دغا بازیاں کریں، بے وفائیاں کریں، اور ہم خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھیں کہ بس ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کھڑا ہو جا، قم، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، کلمہ اس کا پڑھنے والے ہیں، دعوے محبت کے اس کے ساتھ کرنے والے ہیں، ہمارے اوپر بھی یہ اتنا ہی فرض ہے جتنا صحابہ پر فرض تھا، ہمارے اوپر بھی لازم ہے، ہم رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین کو تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ کھڑے ہو جائیں، سستیاں چھوڑ دیں، کمیاں کوتاہیاں، یہ بے بسیاں، عاجزیاں، سب کچھ ترک کر دیں، قربانیاں پیش کریں اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے۔ اور کس طرح لوگوں کو بلائیں؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 طریقے بتلائے، کا حکمت کے ساتھ۔ حکمت بے معنی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھو جب دین پہ چلو گے تو رکاوٹیں تو آنی ہیں، پھر حکمت عملیاں اختیار کر کے چلو، تمہیں بڑا کچھ کرنا پڑے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ساری عمر انہوں نے جمہوریت کو کفر کہا ہے، آج اسی جمہوریت کا حصہ بنے۔ اور ایک اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی قرآن کو وسیع نظر کے ساتھ، کھلے ظرف کے ساتھ اینک لگا کے ذرا پڑھ تو صحیح قرآن، حکمت کا معنی کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ کہ جب تو دین پہ چلے گا تیرے رستے میں رکاوٹیں آئیں گی، کانٹے بچھائے جائیں گے، تجھے کپڑوں سے پکڑ کے کھینچا جائے گا، دنیا تیرے پاؤں کی بیڑی اور زنجیر بنے گی، تجھے روکا جائے گا، لیکن تو نے حکمتیں اختیار کرنی ہے، دین کی دعوت نہیں چھوڑنی، دین کو بند نہیں کرنا، دین کو مکفل نہیں کرنا، دین کو تالا نہیں لگانا، تو نے انداز اپنانے ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کے۔ پھر وہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے لیے میدان وسیع کر دے، برکتیں آئیں، کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہ ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر یہ پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں پھر دیکھ کون سے رستے لوگ اختیار کرتے ہیں لوگوں کو ملنے کے لیے، وہ سیاست کے ہوں، وہ خدمت خلق کے ہوں، وہ لوگوں کی نالیاں صاف کر کے ہوں، لوگوں کے کوڑے اٹھا کے ہوں، اور یہ سارے مشن، یہ سارے کام صحابہ نے تابعین نے کیے ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کو دعوت ضرور پہنچاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی واعظ و نصیحت کرو۔ اچھی واعظ و نصیحت کا مطلب
کہ دلیل کے ساتھ بات کرو. تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس نبی کی حدیثیں ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کی اصلاح کرو، ان کی تربیت کرو. والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کا معنی قرآن و سنت پڑھ کے سنانا ہے. ممبر و محراب کا غلط استعمال نہیں، بابوں کی قوالیاں نہیں، بزرگوں کے قصے کہانیاں نہیں. موعظۃ الحسنہ، قرآن اور سنت، یہ اچھی نصیحت ہے. قرآن اور حدیث یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کی اصلاح کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی آیات پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیثیں سناتا ہے، وحی کے مطابق لوگوں کو لے کے چلتا ہے، تلاوت کرتا ہے ان پر، قرآن و سنت سنا کے یہ لوگوں کے عقیدے، ان کے عمل، ان کے اخلاق سنوارتا ہے. تو لوگوں کو دعوت دو، کیسے؟ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور دوسری چیز اچھی نصیحت یعنی دلیل کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تیسری بات یہ ہے تیرے دعوت کے رستے میں کہ تو لوگوں کے ساتھ مجادلہ کر، یعنی لوگ تجھ سے بحث کریں. مجادلے کا معنی جھگڑا. لوگ تجھ سے تکرار کریں، آگے سے گالی گلوچ کریں، جگت بازی کریں، تجھے نیچا دکھانے کی کوشش کریں، تو تو نے ان کے ساتھ نہیں ملنا، بلکہ تو ان سے مجادلہ کر اس طریقے سے ہی احسن، جو سب سے اچھا ہے. سب سے اچھا کیا ہے؟ نرمی. لوگ باتیں کریں گے تو برداشت کر، لوگ تانے دیں گے تو برداشت کر، لوگ جھگڑا کریں گے تو مقابلے میں نہ کھڑا ہو، تو احسن انداز سے قرآن و سنت لے کر، دلیل لے کر. اور یاد رکھو جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ جھگڑتا نہیں ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ آگے سے جھگڑے کرتا ہے. تو یہ تین چیزیں اپنے اسلوب دعوت کے اندر ان کو شامل کر: حکمت، دانائی، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت یعنی قرآن و سنت کی بات. قرآن و سنت بیان کر، لوگوں کو ہضم ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہضم ہوتا نہ ہو، تو نے حق بیان کرنا ہے. چاپلوس نہیں بننا. لوگ تو مسئلے سننا ہی نہیں چاہتے. جو سود کھانے والا ہے، ممبر سے سود کی حرمت کی آوازیں آئیں گی تو اس کو تو تکلیف ہوگی. جو بے نماز ہے، جب ممبر سے آواز آئے گی کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو تکلیف ہوگی. داڑھی کی بات ہے، جو نہیں رکھتا اس کو تکلیف ہوگی. جہاد کی بات ہے، جو نہیں ہلتا، بیٹھا ہوا ہے، لمبی تان کے سویا ہے، اس کو تو تکلیف ہوگی کہ ممبر سے جہاد کی آواز کیوں نکلے. چاپلوس نہ بن، حق بات بیان کر، موعظۃ الحسنہ، قرآن و سنت بیان کر. لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی نہ ہو، ان کے اپنے معدے ضمیر گندے ہیں. اللہ کی بات بالکل سچی ہے، صاف ہے، حق بات کو بیان کر. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جب مسائل میں بحث ہو جائے، تکرار ہو جائے، پھر لڑائی جو کرنی ہے نا وہ دلیل کے ساتھ. مجادلہ لڑائی دلیل کے ساتھ ہو، شیطان کے پجاری اور اعلی کار بن کے نہ ہو. دلیل کے ساتھ قرآن و سنت تھام کے وہ تو بیان کر. وہ نہیں مانتا، آگے سے باتیں کرتا ہے، کرتا رہے. اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے نا، نبی کی بات کا مذاق بنا رہا ہے، بنا لے. تو اپنے مشن پر رہ، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہ. لوگوں کو اچھے انداز کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی بات رکھ، اس کو پیش کر. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ طرز اپنایا. پہلے حق کے خود متلاشی ہیں، حق آ گیا فوراً قبول کیا ہے، اور پھر اس حق کی آگے تبلیغ کی ہے، ترویج کی ہے، ہر بندے کو جا جا کے بتایا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ کے جو بڑے بڑے معزز لوگ تھے نا، پہلے ان کو جا کے دعوت دی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا مزاج سمجھے کہ یہ اطاعت کرنے والے ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں، برائیوں سے نفرت کرنے والے ہیں، شرک کو ناپسند کرتے ہیں، کبھی انہوں نے بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے شراب نہیں پی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی سیرت سے واقف تھے اور سب سے پہلی دعوت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی اور انہوں نے فوراً قبول کیا. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ آدمیوں کو جانتے تھے
اور کچھ غلاموں کو بھی جانتے تھے، کچھ آزاد بندے بھی تھے، کچھ غلام بھی تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے ان کا کریکٹر، ان کے بیہیویئر بڑے اچھے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا تو یہ اسلام قبول کریں گے۔ تو آزاد بندوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کے لوگوں کو ملے، حضرت عثمان بن مظعون کو، طلحہ بن عبید اللہ کو، سعد بن ابی وقاص کو، عثمان بن عفان کو، اسی طرح اور ارکم بن ابی ارکم کو، ابو سلمہ بن ابو عبد الاسد کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ جو اسلام کا ہراول دستہ تھے، ان کو جا کے ملے۔ سوچ یہ تھی کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دوں گا تو یہ فوراً اسلام قبول کریں گے، اور یہ اپنی اپنی جگہ پہ نا اپنے اپنے قبیلوں کے برادریوں کے بڑے نامور لوگ تھے، نامور لوگ۔ ہمیں ڈر آتا ہے چودھری نو حدیث کی میں سنائیے، چودھری سے کیسے بات کی جائے، اور جس کے پاس حق ہو وہ تو کبھی ڈرا ہی نہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول کی کیا حالت ہوگی کہ پوری دنیا جہالت میں ہے اور ایک طرف سے نور ہے، سب نے دیکھنا ہے، گوریاں ڈالنی ہیں، آنکھیں نکالنی ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے؟ آپ نے دعوت پیش کی ہے، دل اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی مانے گا ٹھیک ہے، اہلاً سہلاً مرحبا، جو نہیں مانے گا تو پھر 13 سال بعد جہاد تو فرض کیا تھا اللہ نے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعوت کے میدان میں آگے آگے، اور یہ بڑے بڑے صحابہ عثمان بن عفان، مظعون وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اب چھوٹا سا ٹولہ بن گیا، چھوٹا سا ٹولہ ہے، لیکن پوری دنیا میں اللہ احکم الحاکمین کو سب سے زیادہ پسند بھی یہی لوگ۔ کیوں کہ دنیا تو جہالتوں میں ہے، اور ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے صرف یہ چند افراد ہیں۔ اللہ نے تو پھر مدد کرنا تھی، اور جب 313 تھے نا میدان بدر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے نا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تو یہ 313 سے بھی تھوڑے ہیں، 10-12 افراد ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین حوصلہ دیتے ہیں، اور میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور کتنی ہی چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو اللہ کا نام لے کے چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ نے پھر کیے، غلبے عطا ہوئے صحابہ کو، فتوحات ملی صحابہ کو، وہ جو ٹولیوں کے اندر تھے گنے چنے تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ پیچھے کیا ہے؟ دعوت ہے، اور ضمیر کی حالت کیا ہے کہ اس نبی کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم کے گڑھے سے بچایا ہے، اس لیے ہم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آج ہم جعلی عقیدتیں بناتے ہیں، میرا فلانا رول ماڈل ہے، میرا فلانا رول ماڈل ہے، کوئی کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی کے ایکٹر، یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کے سارے پلید قسم کے لوگ، ہم نے سمجھا یہ ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے بچوں کی حجامت ان جیسی، کپڑا ان جیسا، سٹائل ان جیسے، ڈائیلاگ ان جیسے، رہن سہن کے ماحول ان جیسے۔ اور عقیدت تو ہونا چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیار ہونا چاہیے تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، ان کے دین سے، ان کے لائے ہوئے نظام سے۔ اس سے اگر ہم اتنی عقیدت رکھتے جتنی آج ہم ان پلید لوگوں سے رکھتے ہیں تو اللہ کی قسم اسلام کا غلبہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، اور بڑی جلدی ممکن ہے۔ جب ہم کفر کی تہذیب کو اپنے گھروں سے نکال باہر پھینکیں گے اور اپنا آئیڈیل رول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں گے، جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اور یہ ایمان لانے والے صحابہ نے تسلیم کیا تھا۔ اور دوسرا مرحلہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت صرف آزاد مردوں کو ہی نہیں بلکہ غلاموں کو بھی جا کے دعوت دی،
اور پیسہ خرچ کیا، غلاموں کو آزادیاں دلوائی، ظلم ہوتے تھے ان پر، مارا جاتا تھا ان کو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسے خرچ کر کر کے، تاجر تھے، کماتے تھے، کمانے والے تھے، مال خرچ کر کر کے قیدیوں کو آزاد کروایا اور ان کو اسلام کا سپاہی بنایا۔ دیکھو حضرت بلال کو رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر گزر رہے ہیں، فلانے صحرا ہے، صحرا کے اندر امیہ بن خلف، مکہ کا مشرک سردار، اکڑی گردن والا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام ہیں، حبشہ کے ہیں، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ کیا سمجھتے تھے وہ مشرکین عرب کہ یہ کیا لوگ ہیں، اور اللہ کی تدبیریں کیا تھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چلیں گے دنیا پہ، زمین پہ ان کے قدموں کی آہٹ ہے جنتوں میں سنائی دے گی۔ ہم انسانیت کی بنیاد پہ سوچتے ہی نہیں، طبقاتی فرق رکھتے ہیں ہم۔ یہ نچلے معاشرے کا، اس کو دعوت نہیں دینی، اس کو میں اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا۔ یہ برادریاں چلتی ہیں معاشروں میں، جٹ برادری اس کو عظیم سمجھا جاتا ہے اور باقیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ طبقاتی فرق صحابہ نے اور رسول اللہ نے نہیں رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہر بندے کو جا کے دعوت پیش کی ہے، اسلام سمجھایا ہے کہ تم یہ جو تمہارے طبقے ہیں نا، تو دنیا میں اللہ کے ہاں تو تم سارے برابر ہو، اور ہم دین کس کا بتا رہے ہیں؟ اللہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے غلاموں کو چھڑوایا۔ امیہ سے کہتے ہیں، امیہ کیوں اس بیچارے پہ ظلم کر رہا ہے؟ تو سردار ہے، کیوں اس پہ ظلم کرتا ہے؟ کہتا تجھے اتنا اس کا خیال ہے تو اس کو چھڑا کے لے کیوں نہیں جاتا؟ 1600 درہم دے کے، 1600 درہم 40 اوقیہ چاندی دے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا اور اسلام کا سپاہی بنایا۔ یہ ہے اسلام کے لیے قربانیاں، مال کی بھی قربانی۔ اس کے بعد دیکھو یہاں پہ بس نہیں کی، بڑے بڑے صحابہ جو قید تھے، مشرک سرداروں کی غلامی میں تھے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، حضرت ابو بکر نے سب کو آزاد کروایا۔ زنیرہ رضی اللہ عنہ مکہ کی عورت ہے، بڑھیا، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے، صفائیاں کرتی ہے۔ ابو جہل کو پتا چلا یہ مسلمان ہو گئی ہے، گھر سے نکلا، آیا زنیرہ کو پکڑا رضی اللہ عنہ، بوڑھی عورت ہے، کام کاج کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ غریب لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو تقویت دی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا۔ اسلام کی ابتدا ہوئی تو اسلام اجنبی نظر آتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ اسلام کیا ہے، لیکن ان ماڑے لوگوں نے، کمزور لوگوں نے خون پیش کر کے اسلام کی بنیادوں کے اندر اسلام کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ اور جن کی بنیادوں میں خون ہوتا ہے وہ بنیادیں کبھی کھوکھلی ہو سکتی ہیں؟ زنیرہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کو پتا چلا ہے، مارتا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا دیکھو، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں پھیرتا ہے، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آنکھوں میں پھیرتا ہے، بیچاری کی بینائی چلی جاتی ہے، نابینا ہو جاتی ہے، اور بڑے ایک وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تڑی لا کے اس انداز میں کہتا ہے، ہمارے لات منات عزا ہبل نے تیری آنکھوں کو ضائع کر دیا ہے۔ مشرکانہ رویہ، مشرکانہ عقیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے واضح کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے ان کو۔ جب اس زنیرہ کو پتا چلا نا کہ میری آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے اور دعویٰ لگا رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے اپنے خداؤں کا، لات منات عزا ہبل کا، لکڑی پتھر کے خداؤں کا، فوراً طرف اٹھی کہتی ہے، الا لا تضر اللات والعزا۔ او ابو جہل، تجھے سمجھ ہی نہیں آ سکی، لات منات عزا ہبل نے میری آنکھوں کو ضائع نہیں کیا، ما اذهب بصری الا اللہ، میری آنکھوں کی بینائی اگر گئی ہے تو اللہ کے حکم سے گئی ہے۔ کیسا ایمان پیش کیا ہے، کیسی دلیل پیش کی ہے کہ ٹھیک ہے صلاحیت تو نے پھیری ہے، اگر وہ اللہ چاہتا تو بینائی نہ جاتی۔
وہ اللہ چاہے تو ابراہیم چھری چلائے، اسماعیل کے گلی میں تو چھری نہیں چلتی، گلا نہیں کٹتا۔ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے میری آنکھوں کی بنائی گئی ہے، ما ذهب بصری الا اللہ، اللہ کے حکم سے گئی ہے۔ عقیدہ پیش کیا ہے، سیرت ابن ہشام میں لکھا جب اس نے یہ باتیں کہیں اللہ نے بنائی واپس لوٹا دی۔ عقیدہ تو پیش کر، دیکھ صدیق اکبر کو، غلاموں کو آزاد کیا ہے، لونڈیوں کو آزاد کیا ہے، اور ان کو اسلام کا سپاہی بنایا ہے، اسلام پہ کھڑا کیا ہے۔ اور یہ باب ہے ہمارے لیے، روشن باب ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ جو غلام ہوں ان کو آزاد کرواؤ۔ آج بھی کشمیر میں ظلم ہے، وہاں بھی ظالم ہندو بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ 1000 سے اوپر دن ہو گئے کرفیو لگا ہے وادی میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹتا ہے، ان کی عورتوں کو برہنہ کر کے چوکوں میں لے جا کے اجتماعی زیادتی کرتا ہے ہندو بنیا۔ یہ سارے ظلم ہوتے ہیں۔ کیا ہے ہمارے لیے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ کیا ہے کردار ابو بکر رضی اللہ عنہ کا؟ کیا ہم نے چھڑایا؟ کیا ہم نے کردار ادا کیا؟ وہ سننا بڑا آسان ہے کہ مولوی صاحب نے کھلو کے سنائی چڑھنی ہے سیرت، عمل بڑا مشکل ہے۔ عمل کر کے دکھاؤ پھر پتا چلے۔ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہمارے دور کے اندر ہمیں قرآن مجید کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تھے، مشکل لگتے تھے، لیکن عمل کرنا ہمارے لیے آسان تھا۔ اور آج الفاظ یاد ہو جاتے ہیں، حافظ آپ کو بڑے مل جائیں گے، اچھا پڑھنے والے، اچھی طرز میں پڑھنے والے بڑے مل جائیں گے، لیکن جب عمل کا میدان آپ دیکھیں گے تو عمل کے اعتبار سے بڑے کم نظر آئیں گے۔ کردار پیش کر ذرا کشمیر کے لیے۔ سیرت سنی ہے نا، ابو بکر کا کردار سنا ہے کہ وہ تو مظلوموں کو آزاد کرتے تھے، اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ تم سے مظلوم بندے اللہ کا نام لے کے مدد مانگے، تمہارے اوپر مدد کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ خود بھی مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، لا یسلمہ، کسی کا ظلم مسلمان پہ برداشت نہیں کرتا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان کی تو خوبی یہ ہے وہ ظلم برداشت نہیں کرتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے میرے صحابہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو۔ کیسے؟ کہا کوئی ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو، کوئی مظلوم ہے اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کا تو سمجھ آتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا ظالم کے ہاتھ کو روکنا، دفاعی پوزیشن مضبوط کرنا، ظالم کے ہاتھ کو روکنا، اس کو دین کا رستہ بتلانا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ دیکھ کردار، دیکھ پرکھ اپنے آپ کو، جھانک اپنے گریبان میں، اور سیرت دیکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے یکجہتی کا اظہار کیا، یہ کل 5 فروری ہے، اور ہماری یکجہتی پتہ کیسے ہوگی؟ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، سٹوریاں لگا کے، مونو بنوا کے۔ مجھے بڑی محبت ہے کشمیریوں سے، یہ اس طرح ہمارے اظہار ہوں گے کل، دیکھ لینا اپنا سوشل میڈیا، اور اپنے نبی کا کردار دیکھو۔ آپ نے یکجہتی کا اظہار کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت نہیں، صحابہ کی صرف سیرت نہیں، یہ سابقہ انبیاء کی بھی سیرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور قبطی آپس میں لڑ پڑے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کے یکجہتی کا اظہار کیا، قبطی کو مارا، اس کو بچایا۔ خضر علیہ السلام نے 2 یتیموں کی دیوار جو گر چکی تھی اس کو کھڑا کر کے ان کے خزانے کی مال کی حفاظت کی، چوروں ڈاکوؤں سے ان کو بچا کے 2 یتیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔
अपने नबी की सीरत देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार बिन यासर पर रज़ी अल्लाह अन्हु पर जुल्म किए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अभी जिहाद फ़र्ज नहीं हुआ, कमज़ोर हैं, यकजहती का इजहार ज़रूर किया है, हौसला ज़रूर दिया है। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? का इसबिरू आला यासिर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ए आले यासर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत में है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कत्ल की अफवाह फैलती है। अल्लाह अकबर, कत्ल की अफवाह फैली, सारे सहाबाए किराम, जिसको सुलह हुदैबिया हम कहते हैं, जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने बैत ली है, दरख्त के नीचे ली है। लक़द रज़ी अल्लाह, और अल्लाह राज़ी हो गया है उन लोगों से, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के उस्मान के कत्ल के बदले के लिए अल्लाह के रसूल के हाथ पे हाथ रख के बैत किया, इज़हार यकजहती किया हज़रत उस्मान से। जंगे मूता किस लिए हुई थी? एक बंदे की खातर, एक सहाबी उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर बना के भेजा बुसरा के बादशाह की तरफ, लेकिन रास्ते में कैसरे रूम का एक गवर्नर, बलका इलाके का गवर्नर, उसने पकड़ के सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया। इजहार यकजहती कैसे की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जरा देख तो सही, कभी अपने नबी की जंगें पढ़ के तो देख। 10,000 का लश्कर है, 2 लाख से टकराया है। इजहार यकजहती किया मुसलमान के साथ। कौन होता है? वो बादशाह होगा तो अपने घर होगा। यहाँ इस्लाम दीन है अल्लाह का, और इस्लाम अल्लाह का मुनहाकिमीन का दीन, अल्लाह से बड़ा कोई कुव्वत वाला नहीं है। हम अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, हम तादाद पे भरोसा नहीं करते। 10,000 ने 2 लाख से टक्कर ली मूता के महाज पे। इजहार यकजहती सीखो। मोहम्मद बिन कासिम ने इजहार यकजहती की। बड़े बड़े तुम्हारे जर्नैल, सिपा सालार, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, उनको कैदी बनाया गया, उन्होंने कैद से आज़ाद करवा के इजहार यकजहती किया है, किरदार पेश किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, चारों खुलाफा ने, अशरा मुबशरा ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम स्टेटस लगा के इजहार यकजहती करते। किरदार पेश करो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा हौसला, ज़रफ, माली एतबार से, जान के एतबार से पैदा करो अपने अंदर, और कुर्बानियां पेश करो। ये ढीला सा मुंह छोड़ के हम यहां पे कह देते हैं 70 साल हो गए कश्मीर नहीं आजाद होया, और तूने किरदार क्या पेश किया है? क्या तूने खून दिया है? क्या तूने माल खर्च किया है? क्या तूने किसी अपने मुसलमान भाई के उसका दस्ते बाजू बांध के उसको हौसला दे के जिहाद के लिए, इस्लाम की कुर्बानी के लिए तैयार किया? और अगर नहीं किया तो तुम्हें बात करने का हक नहीं है। अपनी जुबानों को लगाम दो। और जो कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, हम इतने आजिज़ हैं, हम उनके लिए दुआ भी नहीं करते। हमारे मिंबरों मेहराब से आज तक जिहाद की वो सदा, वो आवाज बुलंद नहीं हुई जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आप मिंबर पे खड़े होकर सहाबा को तैयार करते थे। लेकिन ये रवैये हमें अच्छे नहीं लगते। हम कहते हैं नहीं मौलवी साहब मिठा मिठा काम रखो, लोगों को नाराज ना करे, बस 5 नमाज़ां दा दस्सिया करो, इस तो अगे ना बढ़ो। जिहाद किया कौन पुछदा जे दीन? हमने पाबंद किया उलमा को, हमने बेड़ियां डाली उनकी जुबानों पे, हमने छुट्टियां करवाई उनको मसाजिद से, हमने जलील किया उन उलमा को जो मिंबरों मेहराब से जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाए जिहाद बुलंद करते थे, जिन्होंने बुलंद की, छुट्टियां करवाई हमने, निकल जाओ, कोई हैसियत नहीं तुम्हारी। इजहार यकजहती ये नहीं है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की सीरत सुनने लगे हो तो जरा देख, उन्होंने गुलामों को आज़ाद करवाया है, पैसा खर्च किया, खून पेश किया, मारे खाई हैं लोगों की, जुल्म बर्दाश्त किए हैं लोगों के, और उन गुलामों को आज़ाद करवा के इस्लाम का सिपाही बनाया है, काफरों की आंखों में आंखें डालने वाला बनाया है। फिर देख वही उमैया जो बिलाल पे जुल्म करता था रजी अल्लाह अन्हु, जंगे बदर में देख
اللہ کا کرنا دیکھ، حکمتیں اللہ کی ہوتی ہیں، تدبیریں اللہ کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اسی بلال غلام کے ہاتھوں سے امیہ کا سر قلم کروایا، دیکھ اللہ کے فیصلے۔ یہ ہے کردار سیرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ہے سیرت کہ جب دین کی دعوت آئی، حق مل گیا، بیٹھے نہیں، تسبیحاں نہیں پھیری، باہر نکلے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی ہے، جا کے میدانوں میں نکلے ہیں، ہر محاذ پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کیا ہے، اور آزاد مردوں کو بھی اور غلاموں کو بھی جو قید میں تھے ان پر پیسہ خرچ کر کے ان کو آزاد کروا کے دین اسلام کا سپاہی بنایا ہے۔ یہ بڑا عظیم الشان سبق ہے ہمارے لیے۔ محترم بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔